اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گفتگو رکوع کے سلسلے سے تھی اور سجدے کے سلسلے سے یہ بتایا گیا کہ سجدے کے اندر 9 واجبات ہیں۔ 7 اعلیٰ سجدہ کو زمین پہ رکھنا واجب ہے، ذکر پڑھنا واجب ہے، ذکر سجدہ کے وقت بدن میں سکون ہونا چاہیے، یہ بھی واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور بدن کا ٹھہرنا واجب ہے، ذکر کے وقت 7 اعلیٰ کا زمین پر ہونا واجب ہے، اعلیٰ سجدہ کی جگہوں کا برابر ہونا واجب ہے، پیشانی کو اس چیز پہ رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو واجب ہے، پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان موالات ہونا واجب ہے۔ تو اب اس کے اندر 7 اعلیٰ سجدہ زمین پہ رکھنا واجب ہے، یعنی کہ ہمارا 7 جب ہم سجدے میں جائیں پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے سجدے میں ہونا واجب و ضروری ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا سجدے میں کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ ذکر کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سے کم نہ ہو۔ سجدے میں بدن کا ساکن رہنا، یعنی اس سجدے میں جب ذکر کی مقدار بھر بدن پرسکون رہنا چاہیے۔ سجدے میں واجب ذکر کی مقدار بھر، سجدے میں جو واجب ذکر ہے یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جتنی دیر کہا جائے اتنی دیر تک بدن میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سکون کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ بدن ہونا چاہیے۔ اگر پیشانی سجدے کے مقام پر رکھنے اور بدن ٹھہرنے سے پہلے جان بوجھ کر ذکر شروع کرے تو نماز باطل ہے۔ البتہ اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو جب بدن ٹھہر جائے تو دوبارہ ذکر کہہ دے، یعنی اگر پیشانی سجدے میں رکھنے سے پہلے اور بدن ٹھہرنے سے پہلے جان بوجھ کر ذکر سبحان اللہ مثلاً الحمد کا سورہ پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے اور جیسے ہی سجدے میں جانے والے تھے، ابھی مکمل سجدے میں گئے نہیں، بدن سجدے میں جا کے ابھی ٹھہرا نہیں، پہلے ہی سجدے میں جاتے جاتے کہہ رہے ہیں بدن کے سکون سے پہلے، سجدے کو پیشانی میں رکھنے سے پہلے، پیشانی کو سجدے میں رکھنے سے پہلے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جان بوجھ کر کہہ رہے ہیں تو نماز باطل ہے۔ ہاں اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو جب بدن ٹھہر جائے تو دوبارہ ذکر کہہ لے، اگر بھولے سے ہو گیا تو جیسے ہی سجدے میں جا کے بدن ٹھہر جائے، سکون کی حالت میں بدن آ جائے تو دوبارہ ذکر کہہ لے۔ سجدے سے سر اٹھانا واجب، دونوں سجدوں کے درمیان سجدے سے سر اٹھانا، سجدے اول کا ذکر تمام ہونے کے بعد بیٹھ جائے جہاں تک کہ بدن ٹھہر جائے، پھر دوسرے سجدے میں جائے، یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور بدن کا ٹھہرنا واجب ہے، یعنی جب پہلا سجدہ مکمل ہو جائے ذکر وغیرہ پڑھنے کے بعد تو بیٹھنا چاہیے، بدن کو پھر سکون ہونا چاہیے بیٹھنے کے بعد بھی، سجدے میں بھی ٹھہراؤ ہونا چاہیے بدن میں، اور اٹھنے کے بعد بھی تھوڑی دیر ٹھہرا ہونا چاہیے، پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ ذکر سجدہ تمام ہونے سے پہلے ہی عمدن سر اٹھا لے تو نماز باطل ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ سجدے میں بھی صحیح سے پیشانی رکھی نہیں، جب بھی ذکر کہہ دیا جان بوجھ کر تو بھی نماز باطل ہے۔ ایسے ہی سجدے میں جانے کے بعد ذکر ابھی مکمل نہیں ہوا اور جان بوجھ کر سر اٹھا لیا تو بھی نماز باطل ہے۔ اب جو واجبات آپ کے سامنے ابھی کل بیان کیے کہ سجدے کے اندر جو واجبات ہے 7 اعلیٰ کا ہونا، 7 اعلیٰ سجدہ کو زمین پہ رکھنا، ذکر کا پڑھنا، ذکر سجدہ کے وقت بدن میں سکون کا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تو وہی جو 9 آپ کے سامنے واجبات پیش کیے گئے انہی کی تشریح چلے گی۔ اعلیٰ سجدے کے زمین پہ رہنا کیا ہے؟ ذکر سجدہ کرتے وقت اگر 7 اعلیٰ سجدہ میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کر زمین سے اٹھا لے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں مثال کے طور پہ پیشانی ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی ہے لیکن ایک گھٹنا ہے، جان بوجھ کر اٹھا لیا، یا ایک انگوٹھا اٹھا لیا جان بوجھ کر، انگوٹھے کا سرا، پیر کے انگوٹھے کا سرا جان بوجھ کر اٹھا لیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ذکر میں مشغول نہیں ہے اور پیشانی کے علاوہ کوئی دوسرا عضو زمین سے اٹھا لے اور دوبارہ رکھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی حسین سیستانی سے فرماتے ہیں لیکن اگر بدن کا سکون باقی نہ رہ پائے تو بنا بر احتیاط نماز باطل ہے، یعنی کہ جب انسان سجدے میں جائے اور ذکر کے علاوہ ذکر پڑھنے کے بعد یا ذکر پڑھنے سے پہلے اگر وہ پیر ہلا رہا ہے اور ہٹا رہا ہے زمین سے، اور اس کے ہٹانے کی صورت میں بدن میں حرکت ہو رہی ہے اور سکون لازم نہیں آ رہا ہے تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سیستانی صاحب فرماتے ہیں بنا بر احتیاط نماز باطل ہے۔
اب سجدے کی جگہوں کا برابر ہونا، سجدے کی جگہوں کا برابر ہونا، پیشانی رکھنے کی جگہ اس کے گھٹنے رکھنے کی جگہ سے 4 انگلیوں سے زیادہ بلند نہ ہو اور نہ ہی پست ہو، یعنی پیشانی جو ہے پیشانی سجدے میں اور اس کا جو گھٹنا ہے، تو پیشانی اور گھٹنے کے درمیان زمین 4 انگل سے زیادہ اونچی نیچی نہیں ہونا چاہیے، یعنی پیشانی کی جگہ وہ گھٹنے رکھنے کی جگہ سے 4 انگل سے زیادہ نہ اونچی ہو نہ نیچی ہو۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ پیروں کے انگوٹھے رکھنے کی جگہ سے 4 انگلیوں سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو۔ یہ بھی ہے کہ جب سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے وہ پیر کے انگوٹھوں کے رکھنے کی جگہ سے بھی 4 انگلیوں سے زیادہ اونچی یا نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کو پیش کر دیا جائے، سجدوں کی جگہ کا برابر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارا گھٹنا پڑ رہا ہے وہ گھٹنے کی جگہ اور پیشانی کی جگہ میں بھی، یعنی پیشانی کی جگہ اور گھٹنے ان کے درمیان میں بھی 4 انگل سے زیادہ اونچے یا نیچے کا فرق نہ ہو، یا پھر پیر جہاں پہ پڑ رہا ہے اور پیشانی، تو پیشانی کی جگہ پیر کی جگہ سے بھی 4 انگل سے زیادہ اونچی یا نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ جن چیزوں پر سجدہ صحیح ہے ان پر پیشانی رکھنا، یہ بھی ایک شرط ہے واجبات جو کل بتائے گئے۔ سجدے میں پیشانی کو زمین یا زمین سے اگنے والی ان چیزوں پر رکھنا چاہیے جس کا تعلق انسان کی خوراک یا پوشاک سے نہیں ہے۔ جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے ان میں سے چند چیزیں ہیں جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پتھر، نمبر 3 پکی ہوئی مٹی، نمبر 4 چونا، نمبر 5 لکڑی، نمبر 6 گھاس وغیرہ۔ مٹی، پتھر، پکی ہوئی مٹی، چونا، لکڑی، گھاس وغیرہ۔ لیکن آیت العظمہ سے سجدے کے احکام کچھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ کان سے نکلنے والی چیزوں پر جیسے سونا، چاندی، عقیق و فیروزہ وغیرہ پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ زمین سے اگنے والی چیز اگر کسی حیوان کی غذا ہے جیسے گھاس اور بھوسا وغیرہ تو اس پر سجدہ جائز ہے۔ کاغذ پر سجدہ کرنا صحیح ہے چاہے وہ روئی یا اس کے مانند دوسری چیزوں سے بنایا گیا ہو۔ سجدے کے لیے سب سے بہتر قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک ہے، پھر اس کے بعد اس ترتیب سے بقیہ چیزوں کا انتخاب کریں۔ اگر قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک نہ ملے تو دوسری خاک، وہ نہ ملے تو پتھر، وہ نہ ملے تو پھر درخت سے اگنے والی گھاس پھوس، لکڑی وغیرہ۔ اگر پہلے سجدے میں سجدگاہ پیشانی پر چپک جائے اور اس کو جدا کیے بغیر دوسرے سجدے میں چلا جائے تو نماز باطل ہے۔ ایک بار پھر یہ مسئلہ، اگر پہلے سجدے میں سجدگاہ پیشانی پر چپک جائے اور اس کو جدا کیے بغیر، پیشانی سے الگ کیے بغیر دوسرے سجدے میں چلا جائے تو نماز باطل ہے۔ جو شخص عام طریقے سے سجدہ نہ کر سکتا وہ کیا کرے؟ جو شخص اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں رکھ سکتا تو وہ جس قدر ممکن ہو جھکے اور سجدگاہ کو اٹھا کر کسی بلند جگہ جیسے تکیہ وغیرہ پر رکھ لے اور اس پر سجدہ کرے، لیکن ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے یا پیر کے دونوں انگوٹھوں کو معمول کے مطابق زمین پر رکھے، اور اگر بالکل ہی جھک نہیں سکتا ہے تو بیٹھ جائے اور اپنے سر کے ذریعے اشارہ کرے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدگاہ کو اٹھا کر پیشانی کو اس پر رکھے۔ اب یہ چیزیں جو شخص عام طریقے سے سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ سجدے کے اندر کچھ چیزیں مستحب ہیں اور سجدے کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ سجدے کے اندر جو چیزیں مستحب ہیں کہ جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مکمل طور پر کھڑا ہو کر، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع کے بعد پوری طرح بیٹھ کر پھر سجدے میں جائے اور سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہیں۔ پھر اسے پیش کروں۔ سجدے کے مستحبات میں سے پہلا مستحب یہ ہے کہ جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مکمل طور پر کھڑا ہو کر تکبیر کہے، پھر سجدے میں جائے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع کے بعد پوری طرح بیٹھ کر سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہے، یعنی جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع بھی بیٹھ کے کرے گا، جیسے رکوع کے لیے جھکا واپس سیدھا ہوا سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد سجدے میں جائے، تو یہ اللہ اکبر کہہ کے جانا مستحب ہے۔ سجدے میں جاتے وقت مرد پہلے اپنی ہتھیلیاں اور عورت اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھے۔ تیسرا مستحب نمازی ناک کو سجدگاہ یا کسی ایسی چیز پہ رکھے جس پر سجدہ کرنا درست ہو، یعنی پیشانی تو رکھنا واجب ہے 7 اعضاء میں سے، لیکن ناک کو سجدگاہ یا کسی ایسی چیز پہ رکھنا جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو، یہ مستحب ہے۔
نمازی سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کانوں کے پاس اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کے سرے قبلہ رو ہوں۔ سجدے کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ سجدے میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرے اور یہ دعا پڑھے، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم۔ سجدے کے بعد بائیں ران پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کا اوپر والا حصہ یعنی پشت بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھے، اسے تورک کہتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ پھر اسے پیش کر دوں، سجدے کے بعد بائیں ران پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کا اوپر والا حصہ داہنے پاؤں کا اوپر والا حصہ یعنی کہ پشت بائیں پاؤں کے تلوے پہ رکھے، اسے تورک کہتے ہیں۔ ہر سجدے کے بعد جب بیٹھ جائے اور بدن کو سکون حاصل ہو جائے تو تکبیر کہنا مستحب ہے۔ پہلے سجدے کے بعد جب بدن کو سکون حاصل ہو جائے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا مستحب ہے۔ سجدہ زیادہ دیر تک انجام دینا اور بیٹھنے کے وقت ہاتھوں کو رانوں پہ رکھنا مستحب ہے۔ دوسرے سجدے میں جانے کے لیے بدن کے سکون کی حالت میں اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ سجدوں کے اندر دونوں سجدوں میں درود پڑھنا، صلوات پڑھنا مستحب ہے۔ سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو اور ان کے بعد ہاتھوں کو زمین سے اٹھانا مستحب ہے۔ پھر پیش کر دوں، سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو اور اس کے بعد ہاتھوں کو زمین سے اٹھانا مستحب ہے۔ اور مرد کوہنیوں اور پیٹ کو زمین سے نہ لگائیں، نیز بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھیں۔ عورتیں کوہنیاں اور پیٹ زمین پر رکھیں اور بدن کے اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا لیں۔ تو یہ مستحبات سجدہ۔ مکروہ کیا؟ سجدے میں قرآن مجید، سجدے میں دعائیں پڑھنی چاہیے، حاجات طلب کرنی چاہیے، اور سجدے کی جگہ سے گرد و غبار جھاڑنے کی نیت سے پھونک مارنا بھی مکروہ ہے، بلکہ اگر پھونک مارنے کی وجہ سے 2 حرف بھی منہ سے آمدن نکل جائیں تو احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہے۔ تو یہ سجدے میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، اور سجدے کی جگہ سے گرد و غبار کو جھاڑنے کے لیے پھونک مارنا بھی مکروہ ہے۔ تو یہ مکروہات سجدہ ہیں۔ اور قرآن مجید کے واجب سجدے جو آپ کے سامنے پہلے پیش کیے گئے، کہ قرآن مجید کے جو واجب سجدے ہیں ان کو جیسے ہی ان آیتوں کو سنا جائے، قرآن مجید کی ان آیتوں کو جیسے ہی سنا جائے، ہمارے اوپر سجدہ کرنا فوری طور پہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 سورہ سجدہ پارہ 21 آیت نمبر 15، نمبر 2 سورہ فصلت پارہ 24 آیت نمبر 38، نمبر 3 سورہ نجم پارہ 27 آیت نمبر 62، نمبر 4 سورہ علق پارہ نمبر 30 آیت نمبر 19۔ تو یہ وہ 4 ہیں کہ جن کو سنتے ہی ہمارے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کے 4 سوروں میں جن کا ابھی ذکر کیا، جن میں آیات سجدہ ہیں، اگر انسان ان کو پڑھ لے یا کسی دوسرے سے سنے تو آیت تمام ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ قرآن مجید کے واجب سجدوں کا اب حکم آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کے ان 4 سوروں میں جن کا بھی ذکر ہوا کہ جن کے اندر آیات سجدہ ہیں، اگر انسان ان کو پڑھ لے یا کسی دوسرے سے سن لے تو آیت تمام ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ بھول جائے تو جس وقت بھی یاد آئے سجدہ کرے۔ اگر آیت سجدہ جو سجدے کی آیت ہیں یہ 4، اگر ٹیپ ریکارڈر یا ویڈیو سے سنیں تو سجدہ واجب نہیں ہے۔ اگر سجدے کی آیت ریڈیو، ٹی وی یا لاؤڈ اسپیکر سے براہ راست نشر ہو رہی ہے اور کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، یعنی کوئی کیسٹ نہیں لگی ہے، تو سجدہ واجب ہے۔ پھر دھیان سے نہیں، اگر آیت سجدے کو ٹیپ ریکارڈر یا ویڈیو سے سنے تو سجدہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر سجدے کی آیت ریڈیو، ٹی وی یا لاؤڈ اسپیکر سے براہ راست نشر ہو رہی ہے، اسی وقت وہ بیان کی جا رہی ہے اور کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اسی وقت، یعنی کیسٹ نہیں لگی ہے، تو سجدہ واجب ہے۔ ان آیتوں کے بعد سجدے کے لیے پیشانی انہی چیزوں پہ رکھے گا جن پر سجدہ صحیح ہو، اور اس کے علاوہ بقیہ شرائط سجدہ کی پابندی اس میں ضروری نہیں ہے۔ واجب سجدے میں اس سجدے میں ذکر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ذکر پڑھنا مستحب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب واجب سجدے کے لیے سجدہ کرے، آیات
سجدہ کے لیے جب وہ سجدہ کرے تو سجدے میں کہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، مستنکفا ولا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر۔ تو دھیان رکھے سجدے میں واجب نہیں ہے، یہ جو ابھی آیات سجدہ ہیں 4 اگر سن لیا تو سجدہ کرنا واجب ہے اور فوراً سجدے میں جائیں 7 والا، لیکن ان کے اندر کوئی ذکر نہ پڑھے تو بھی کافی ہے، اور ذکر کا پڑھنا اس میں واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے، لیکن جو بھی ذکر پیش کیا گیا ہے اس کا پڑھنا بہتر ہے۔ اب خلاصہ مکمل طور پہ آپ کے سامنے آج کا پیش کیا جائے۔ احتیاط واجب ہے کہ ذکر سجدہ 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس سے کم نہ ہو۔ سجدے کے ذکر واجب جب تک پڑھتا رہے تب تک بدن کا سکون کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، پیر کے دونوں انگوٹھے کے سرے، یہ 7 اعضاء وہ ہیں جو سجدے کے وقت زمین پر رکھے جاتے ہیں۔ اعضاء سجدہ کی جگہ ہموار ہو اور ان میں 4 انگلیوں سے زیادہ پستی یا بلندی نہ ہو۔ لکڑی، مٹی، پتھر، ٹھیکرے اور پکی مٹی پر سجدہ صحیح ہے۔ اس سے پیدا ہونے والی چیزیں اگر انسان ان کو کھاتا یا پہنتا ہے تو اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز تربت سید الشہداء علیہ السلام یعنی خاک شفا ہے۔ قرآن میں 4 سورہ، سورہ سجدہ، سورہ فصلت، سورہ نجم، سورہ اقرا، ان سورہ کو سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی سجدے والی آیت کو خود پڑھے یا سنے تو فوراً سجدہ واجب ہے۔ ٹیپ ریکارڈر سے آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ ریڈیو، ٹی وی یا مائک سے کوئی شخص پڑھ رہا ہو اور وہ براہ راست اسی وقت ڈائریکٹ نشر ہو رہی ہو تو اس کو سننے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے بقیہ واجبات نماز میں تشہد، ترتیب، موالات وغیرہ پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔